مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ یہ ونس اے جنرل آلویز اے جنرل، آپ چلیں ظاہر ہے سیکٹری ڈیفینس بھی رہے ہیں، کور کمانڈر، آپ کے کیا دوست احباب میں کیسے اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ کوئی بے چینی ہے یا سکون ہے؟ کیا خبریں مختلف آ رہی تھیں اس حوالے سے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کی صورتحال کو، اور خاص طور پہ یہ جو کیبل آیا ہے سامنے اور باقی سارے معاملات کو؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں فوج کے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں چاہے فوج میں سرو کر رہے ہوں، جو ریٹائر ہیں ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں. جو سرونگ ہے وہ ڈسپلن کے تحت انہیں بولنا بھی نہیں چاہیے اور بولتے بھی نہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے فوج کا، وہ جو کہے وہی بات ماننی چاہیے اور اسی کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ ہمارے فوج کا خاصہ ہے، یہ ہمارے ڈسپلن کا طرح امتیاز ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج ایسے ہی سوچتی ہے جیسے کہ سوسائٹی سوچتی ہے ڈاکٹر صاحب. فوج سوسائٹی سے الگ کوئی اینٹی نہیں ہے. سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے پولرائزیشن ہے، دو دھڑے ہیں، اور وہ جو ہے ایک کی ایک سوچ ہے، دوسرے کی دوسری سوچ ہے. میں اس میں نہیں جاتا کہ میجورٹی کیا سوچتی ہے، یہ میں ورڈکٹ نہیں دیتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کم از کم جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان میں وہی پرپورشن ہے سوچ کا جو کہ سوسائٹی میں پرپورشن ہے. نہ تو وہ اس سے زیادہ ہے نہ وہ اس سے کم ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی سارے ریٹائرڈ فوجی یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سارے خاموش ہیں، وہ بھی غلط ہے. تو میرا خیال ہے ان کی سوچ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے سپلٹ ہے، اسی پرپورشن میں ہے جیسے کہ سوسائٹی کی سوچ ہے. تو سوسائٹی کی کیا سوچ ہے؟ نہیں تو سوسائٹی کی کیا سوچ ہے آپ کو جنرل صاحب، آپ کو کیا لگ رہی ہے سوسائٹی کی سوچ کیا ہے؟ جی دیکھیں، سوسائٹی میں سپلٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی کھڑی ہے، دوسری طرف 12 پارٹیاں اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں، جو کہ بہت مشکل سے آپ سمجھیں کہ بیلنس ہو پائی ہے ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ میں. باہر جو لوگ نکل رہے ہیں وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں سائڈیں مانتی ہیں کہ جیسے بھی ہے. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ عمران خان میں تھوڑی سی ضد ہے، تھوڑا سا وہ بات مانتے نہیں کسی کی، زیادہ دوستوں کا خیال نہیں رکھتے، خاص کر جب کسی کو ان کو پتہ چل جائے کہ کسی میں کوئی خرابی ہے یا خامی ہے. تو وہ ایک ان کی خرابیاں ہیں اور میں مانتا ہوں کہ وہ ہیں. دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو دہشت گردی ہے جس کے پیچھے وردی ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں، میمو گیٹ والے ادھر بیٹھے ہیں، ڈان لیکس والے ادھر بیٹھے ہیں، جن کا انٹرنیشنل کتابوں میں نام ہے ماشاءاللہ کہ وہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ سوچ، جیسے میں دو باتیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بھی کوئی خرابی ہیں ادھر بھی کوئی خرابی ہیں، تو اسی لحاظ سے جو ہے نا لوگ بھی بٹے ہوئے ہیں، کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں. لیکن بہرحال لوگ سوچتے تو ضرور ہوں گے کہ زیادہ وزن کس طرف بنتا ہے، اچھائی کا یا برائی کا. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سیکٹری ڈیفینس رہے ہیں، جی ایچ کیو میں بھی رہے ہیں، کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اور بہت سے آپ سینسٹیو پوسٹنگز آپ کی رہی ہیں، اور یقیناً جو بھی اس قسم کے کیبلز آتے ہیں وہ جی ایچ کیو میں بھی جاتے ہوں گے. آپ کی نظر سے بطور سیکٹری ڈیفینس یا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی کیبلز گزرے ہوں گے؟ جی ان کا کیبلز کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ان کا کوئی تعلق ہو جس بھی منسٹری سے تو وہاں پر وہ جاتے ہیں. تو جب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ایسی آئے جو کہ یہ سمجھا جائے کہ ضروری ہے کہ سیکٹری ڈیفینس کو پتہ ہو اور آرمی چیف کو پتہ ہو، تو پھر وہ جی ایچ کیو میں بھی جاتے ہیں، اس کی کاپی، اور ڈیفینس منسٹری میں بھی آتی ہے. ایسے کیبل میں نے پہلے دیکھے ہیں جی، کئی دفعہ دیکھے ہیں. اچھا، آپ نے دیکھے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا تو یہ جو کیبل ہے اس کو یعنی اس طرح سے بہت سارے ایسے آتے ہوں گے جس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں، کیا یعنی ہر چیز وزیر اعظم تک پہنچائی جاتی ہے یا کچھ روک لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی ملک میں کوئی ملک ایسی بات کر رہا ہے وزیر اعظم کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف یا ان کی فیور میں، ان نالج میں لائے جاتے ہیں یا کچھ روکا بھی جاتا ہے فورن آفس یا آپ کی سطح؟ اس میں تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیبل کئی ملکوں سے اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یا پھر
کسی ٹیلی گرام یا کیبل کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ضرور بھیجے جانے چاہیے وزیر اعظم تک، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والا بھیجا گیا تھا وقت پر یا نہیں بھیجا گیا تھا یا کیا اس کے ساتھ ہوا. اچھا، یہ بتائیے گا جنید صاحب، آپ ظاہر ہے کہ بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اس پورے تنازع کو، اور یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ تو ہے نا، کہ ملک کے اندر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنسپیریسی ہے، ریجیم چینج کی بات ہوئی ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس میں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور جو اعلامیہ آیا ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ مداخلت ہے لیکن سازش نہیں ہے. اب ذرا آپ بطور ایک ایسی شخصیت جو کہ دیکھتے رہے ہیں ڈپلومیٹک کیبلز کو، سیکرٹری ڈیفنس رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے، یہ سازش ہے یا مداخلت؟ باقی وہ ڈکشنریز کی تو ہم سن رہے ہیں، آپ کیسے اس کو ریڈ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو کچھ ابھی سامنے آیا ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں کیا تھا، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کیا نہیں تھا. لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ ایک آدھ ابہام رہ گیا، اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں، جو تھا اس کے بارے میں تو سب متفق ہیں کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ غیر مناسب تھی، نان ڈپلومیٹک تھی. ایک ملک دوسرے ملک سے ایسے بات نہیں کرتا، ایک ملک کا نمائندہ دوسرے ملک کے نمائندے سے ایسے بات نہیں کرتا، یہ بات طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے مندرجات ایسے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں بیجا مداخلت تھی. اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. البتہ اس میں کانسپریسی کا لفظ نہیں ہے. مداخلت تو دونوں دفعہ تقریباً، کیونکہ پہلے اس میں بیانی میں آ گیا تھا، دوسری دفعہ جب یہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی پہلے والی ساری باتوں کو ہم انڈورس کرتے ہیں، البتہ ہمیں اس میں کوئی کانسپریسی نظر نہیں آئی. تو کانسپریسی میرے بھائی ڈاکٹر صاحب اس کاغذ میں تو نہیں ہوتی نا، وہاں سے تو صرف کرائن ملتے ہیں نا، وہاں سے تو صرف اشارے ملتے ہیں. جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور سامنے آئی نہیں ہے کسی بیانیے میں، اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی عمران خان کو ہٹانے میں تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ عمران خان صاحب جاری رہے اور یہ ناکام ہو گئی تو پھر پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ دو چیزیں ہیں اس میں، جو مجھے معلوم نہیں ہے، عمران خان نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ ہے، اور اگر کوئی یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہم سے جو شیئر کیا عمران خان صاحب نے، اور اس پہ سبھی لوگوں کے سامنے انہوں نے جن کے ساتھ شیئر کیا، اس میں یہ دو لفظ تو ہیں. لیکن جی، اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل کلیئر ہے کہ امریکی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو ناپسند کرتی تھی. اور دوسرا، انہوں نے ایک قسم کا تھریٹ دیا تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو مشکل ہوگی تو اور تھریٹ کس کو کہتے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات، اب میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ہسٹری کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب ایک سپر پاور، امریکہ جیسی سپر پاور کسی حکومت کو ناپسند کرتی ہے تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتی ہے؟ آپ کے سامنے نہیں پتا کہ سیریا میں انہوں نے جب چینج کرنے کی کوشش کی اور ایجپٹ میں چینج کر دیا، اور نائجیریا اور لیبیا اور عراق اور افغانستان اور جہاں جو بھی ان کو پسند نہیں تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو پھر یہ آپ اور میں اتنے تو ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ ایک سپر پاور عمران خان کو ناپسند کرتی ہے، اس کی حکومت کو ناپسند کرتی ہے، اور وہ کرے کچھ نہ. اچھا چلے اس بات کو یہاں چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ادھر سے یہ کیبل کی بات چیت ہو رہی ہے، وہ ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا نمائندہ کیبل بھیج رہا ہے، ادھر سے یہاں سودے بازیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں، لوگوں کے کہنے کے مطابق پیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ سارے معاملے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں. ایک اور بات، بڑے فلری ہے، لوگ مل رہے ہیں، مختلف مغربی ملکوں کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کی آنیاں ان کی جانیاں، ادھر اس کو مل. اگر تو یہ نارمل میل ملاپ ہے تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ کیا یہ اسپیشل میل ملاپ تھا. یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک کچھ فیکٹر بتاؤں، پچھلے 2 مہینے سے افواج پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کبھی گوادر میں، کبھی کہیں شہادتیں بے شمار ہو رہی ہیں. اب یہ ساری چیزیں، میں ایک ریٹائرڈ جنرل ہوں، کوئی میں سب پورے معاملات کو ایک نظر سے دیکھ سکتا ہوں. تو اگر کوئی مجھے یہ چوری ڈالنے کی کوشش کرے کہ میاں مٹھو کوئی نہیں، یہ ایسے ہی ہے، یہ سارے حسن اتفاق ہے، آپ ویسے ہی اس کو بنا رہے ہیں اسٹوری، تو مرضی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کانسپریسی ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں
کہ ایک ہائی لیول کی فیئر انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کا ہیڈ ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو دونوں سائڈیں کہتی ہوں کہ یہ ایماندار آدمی ہے۔ اچھا، یعنی آپ اس کو مداخلت سے بڑھ کے، آپ لفظ نہیں استعمال کر رہے لیکن آپ اس کو مداخلت سے بڑھ کے سمجھ رہے ہیں کچھ؟ جی میں تو آپ کو صرف پرائما فیسیا ایونٹس کی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی اس پر حتمی رائے دے سکوں یا اس پر کوئی اپنا ورڈکٹ دے سکوں، کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ڈیمانڈ موجودہ جو حکومت ہے ان کی بھی تھی جب یہ حکومت میں نہیں آئے تھے، اور یہ ڈیمانڈ عمران خان کی بھی ہے۔ تو جب دونوں سائڈوں کی یہ ڈیمانڈ ہے اور ایک کڑواہٹ پیدا ہو چکی ہے اور ایک مصیبت نظر آ رہی ہے، عوام خلفشار کا شکار ہے، تو کیوں نہ اس کو دور کر دیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ ایک اچھا سا کمیشن بنائے ہائی پاورڈ، چاہے یہ سپریم کورٹ بنائے یا گورنمنٹ بنائے، جس کے بھی یہ دائرہ کار میں آتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ہفتے 10 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی وہی جوڈیشل کمیشن والی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جو اچھا میں اسی کی بات